مرحبا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سب کو ماہ نور، ماہ میلاد، برکتوں والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کو سلامت بھی رکھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور جو پیارے بچے ہمیں ایف جی این چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کی آج سے سٹارٹنگ ہو چکی ہے۔ پروگرام کا نام ہے سماں ہے نور کا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا نور سے روشن ہو گئی اور برکتوں سے معمور ہو گئی، تو اسی نسبت سے ہم نے موقع بھی ایسا چل رہا ہے، ماہ نور آ چکا ہے، تو سماں ہے نور کا پروگرام کا نام ہے ہمارا۔ اس کے اندر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، آپ کا تذکرہ خیر کریں گے، آپ کے معجزات کے حوالے سے سنیں گے، اور بہت کچھ انفارمیٹیو یہ پروگرام ہونے والا ہے، تو آپ اسکرین کے جلدی سے قریب ہو جائیں، دوسروں کو دعوت بھی دے دیں۔ آئیے سب سے پہلے اب ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ الکریم آپ کو اپنے پروگرام کا اسٹرکچر سمجھاؤں گا، اور پھر ایک انشاءاللہ کلام بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ماہ نور مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ، آج کون سی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورہ عصر۔ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں، قرآن کی تلاوت ہوا کرے تو توجہ کے ساتھ باادب بیٹھ جایا کریں اور اس کو سننے کی سعادت حاصل کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے پیارے انداز میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز سے، احسن طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پروگرام کا نام ہے سماں ہے نور کا، سماں ہے نور کا، سماں ہے نور کا، او نکلا چاند ہے مرحبا، سماں ہے نور کا، او نکلا چاند ہے مرحبا، سماں ہے نور کا، او نکلا چاند ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ایک خوشی کا ماحول بھی آپ کو ایف جی این چینل کے ناظرین نظر آ رہا ہوگا۔ کیوں نہ خوشی ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو دن ہے، ولادت کا جو مہینہ ہے، وہ ہمارے نزدیک آ چکا ہے اور ہمارے بیچ میں اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک کلام بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سے بھرا ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی مستی و سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے مالک جہاں نعمت خدا مالک جہاں نعمت خدا آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی فانی خزی کا گھر بھی کمکموں سے سج گیا آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے گے صدا آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے گے صدا قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آلا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی ماشاء اللہ سبحان اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا عطار کی آمد ماشاء اللہ بہاریں آ چکی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کیا آیا ہمارے چہروں پہ مسکرات یعنی مسکان آ گئی مسکراہٹ آ گئی خوشیوں کی بہاریں قریب آ گئی ہیں FGN چینل کے ناظرین یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے
اور بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے. اللہ کریم اس مہینے کی برکت سے ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے والا بنا دے, نیکیاں کرنے والا بنا دے, دوسروں تک نیکی کی دعوت دینے والا اور پہنچانے والا بنا دے. اللہ کریم یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول و مقبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام ہے سماح نور کا یہ پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر چند سیگمنٹس بھی ہم شامل کرنے والے ہیں. اللہ نے چاہا تو ایک سیگمنٹس ہم اس میں شامل کریں گے جس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ. اس میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ واقعات اور کچھ وہ واقعات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا تذکرہ خیر کریں گے اور اس سے برکتیں بھی حاصل کریں گے. ایک سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہونے والا ہے جس کا نام ہے میلاد کیسے منائیں. بھائی دن تو میلاد کے قریب آ چکے ہیں, کیا میلاد منانے کا بھی طریقہ ہے؟ جی ہاں, میلاد منانے کا بھی طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے کہ میلاد ہمیں کس انداز میں کس طریقے سے منانا چاہیے. پھر ایک سیگمنٹ ہوگا پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین جس کا نام ہے سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ بات حق ہے, حق ہے, حق ہے کہ ہمارے سرکار جیسا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور نہ آئے گا نہ تھا, کیونکہ اللہ کریم نے ہمارے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا, اتنا جمیل بنایا اور اتنی برکتوں والا اعلیٰ بنایا کہ نہ کسی کو بنایا تھا نہ بنائے گا. یہ شان ہے کس کی؟ ہمارے آقا کی. تو ہمارے سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ایک سیگمنٹ ہم پھر انشاءاللہ الکریم اس میں یہ بھی شامل کریں گے پیارے آقا کی ایک انوکھی پسند. کیا؟ پیارے آقا کی انوکھی پسند انشاءاللہ الکریم, وہ بھی ہم سنیں گے سیگمنٹ کے ذریعے. اور یہ آپ کو ایک بھائی کچھ ٹیبل بھی نظر آ رہی ہے, کچھ کلرفل پیپرز بھی نظر آ رہے ہیں, گلاس بھی ہے اور کچھ بالز بھی میرے ساتھ میں ہیں یہاں پر. تو خیر اس کو پروگرام کے بیچ میں انشاءاللہ الکریم کچھ ایکٹیویٹی آپ کے درمیان کرانی ہے جس سے آپ کو بھی مزہ آئے گا, سیکھنے کو بھی ملے گا. اور ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی اللہ نے چاہا خوب مزہ آنے والا ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین مزہ صرف آپ تک آئے, آقا کا ذکر صرف آپ تک پہنچے تو یہ تو مطلب اچھی بات ہے, لیکن اور اچھی بات وہ کیا ہو کہ آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچ جائے. تو جلدی جلدی آپ اس کی دعوت کو عام کر دیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین, آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت کے بارے میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا اور اس نور کی روشنی سے پوری کائنات کو منور کر دیا. سبحان اللہ. ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کی آپ صدا بھی لگائیں, اچھی بات سنیں تو سبحان اللہ کہنا بھی چاہیے کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کی برکت سے آپ کے نام کا جنت میں ایک درخت بھی لگ جائے گا, یوں آپ کو نیکیاں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ہم سنتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا اور کس طرح وہ یعنی مسلسل وہ وقت کیسے آگے گزرا, کیا واقعات تھے, ہے نا, وہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. کس کو؟ ہاں یہ دیکھیں پتہ بھی ہونا چاہیے ہم کو. ہم دیکھیں میلاد مناتے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے نا میلاد کیوں مناتے ہیں, کیا برکتیں ہیں, کیا فضائل ہیں, کیا ایسی وجہ رہی جس کی وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں. تو اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کی روشنی سے پوری کائنات کو منور فرما دیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے خاص اور سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نور اتنا خاص کیوں ہے؟ خاص کیوں بھائی نور یہ بتائیں, آپ کو معلوم ہے؟ یہ بتا, میں بتا دوں؟ چلیں میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں, ظاہر ہے. تو پیارے بچوں وہ خاص کیوں ہیں آج ہم اسی بارے میں سنیں گے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. یہ نور اتنا خاص تھا کہ اس سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، یعنی پوری کائنات کو منور کیا گیا، پوری کائنات کو پیارے بچوں بنایا گیا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا. یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے نا، اور میں آپ سے سوال بھی کروں گا، آپ کو جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. FGN چینل کے ناظرین، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ علماء کرام نے اور بڑے یعنی تحقیقات کے مطابق یہ واقعات آپ تک پہنچتے ہیں، اوتھینٹک واقعات ہوتے ہیں. اسلام کے واقعات، اس کی ہسٹری ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں بڑی پیاری بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ بنایا تھا، یعنی پکڑا تھا. پیارے بچوں، روح سے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا. اب مطلب سوچنے والی بات ہے کہ آقا کریم کب کے نبی ہے نا، نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بہت پہلے سے ہی تھی، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کرنے کے بعد اسی نور سے دنیا کی ہر چیز کو بنایا. اس نور کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نبوت عطا کی اور انہیں معجزات دکھانے کی طاقت دی. یہ سب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت تھی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، خوشی مناتے ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے بلند مرتبے، بلند بالا مرتبے کے نبی کی امت میں سے ہیں، ہے نا. سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا مرحبا. پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد اور نبوت کے بارے میں پہلے سے ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو آگاہ کر دیا تھا. ہر نبی اپنی امت کو بتاتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی پیروی ضروری ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کتنا بلند بالا ذکر کر دیا ہمارے نبی کا کہ اللہ کے ایک نبی جو آخری نبی ہوں گے وہ تشریف لے کر آئیں گے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اگر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی، یعنی ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتیں مکمل نہ ہوتی اور ان کی پیشن گوئیاں ادھوری رہ جاتی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد نے نہ صرف انبیاء کی نبوت کی تصدیق کی بلکہ ان کی بشارتوں کو بھی پورا کیا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آمد نے تمام پچھلے انبیاء کرام کی نبوتوں کی سچائی کو ثابت کیا اور ان کی تعلیمات کو مکمل کر دیا. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں، مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوا، مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آگے کیا ہوتا رہا. انشاءاللہ الکریم ہم ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں، اللہ نے نور تو بنا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کیا ہوا ہے نا؟ سوال بنتا ہے نا، کیا ہوا؟ میں بتاؤں کیا ہوا؟ چلیں بھائی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت میں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بطور امانت رکھا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایسے چمکتا تھا جیسے آسمان پر سورج اور رات میں چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں، کہاں چمکتا تھا؟ پیشانی میں۔ کن کے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ بڑی توجہ سے سننا ہے، بڑی پیاری بات میں بتانے لگ رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ یہ نور پاک لوگوں کے ذریعے منتقل ہوگا، یعنی یہ نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا۔ اور یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے رحم میں منتقل ہوا۔ جب جمعے کی رات ایام تشریق میں یہ مقدس نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے رحم میں منتقل ہوا، سبحان اللہ، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اندر یہ پیارے بچوں نور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے آپ کے تمام آباء و اجداد اور ماؤں کو شرک اور گناہ سے محفوظ رکھا۔ پیارے بچوں، آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے نور سے پیدا کیا نا، اور پھر اس کی کیسی حفاظت کی، اس کو پاک دامن ہے نا، پاک لوگوں کے اندر ان کو منتقل، اس نور کو منتقل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس نور کی برکت سے آپ کے آباء و اجداد جو تھے نا پیارے بچوں، وہ حسین اور جمیل تھے، بالکل خوبصورت تھے۔ کیا تھے؟ اس نور کی برکت سے ان کو بھی فیوز و برکات پیارے بچوں ملا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا پیارے بچوں۔ کس کی وجہ سے کیا تھا؟ اس نور کی برکت سے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی۔ اور پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی نور کی بدولت طوفان میں غرق ہونے سے بچی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ اسی نور کے وسیلے سے گلزار بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی صدائی بھی آپ کی بڑی دھیمی دھیمی نظر آ رہی ہے، جیسی آپ لوگ لگاتے ہیں ویسی نظر نہیں آ رہی۔ بھائی اب تو خوشی کا ماحول ہے۔ سبحان اللہ زیادہ، یعنی سبحان اللہ کا ذکر کرنا، زیادہ ذکر کرنا، یہ مطلب زیادہ افضل ہے ابھی تو، اور زیادہ بھی ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک بار لگائیں تیز آواز سے، سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا بات۔ ایک بار نعرے بھی لگوا دیں کچھ، کیا کہتے ہیں جی؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ پیارے بچوں، ماشاء اللہ الکریم، ہم نے یہ واقعہ کہاں تک سن لیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ کس طرح منتقل ہوتا رہا اور وہ کہاں تک پہنچا۔ چلیں ماشاء اللہ الکریم، ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے، کیا نام ہے جی؟ میلاد کیسے منائیں؟ میلاد کیسے منائیں؟ اب میلاد کیسے مناتے ہیں آپ یہ بتائیں، کیا کہتے ہیں جی؟ کیسے مناتے ہیں آپ لوگ میلاد؟ آپ میں سے کوئی بتائیں۔ احمد رضا بھائی جی، مائک ہے آپ کے پاس؟ ہے، چلے اسی میں بول دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے کیا کرتے ہیں آپ؟ میلاد مناتے ہیں۔ بھائی اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بتائیں جی؟ میلاد منا رہے ہیں جی؟ سچی پکی بات ہے؟ اور کیسے بنا سکتے ہیں میلاد بتائیں؟ چلیں میں سیگمنٹ کو اسٹارٹ کر دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ الکریم ون بائی ون کچھ چیزیں میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے
میلاد कैसे मनाएं? کیسے منائیں؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے سب سے زیادہ قابل تعظیم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، کیونکہ اسی کے سبب سارے دنوں کو برکت ملی اور اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد رکھنے کا حکم قرآن کریم نے دیا۔ نیز رحمت الہی ملنے پر خوشی کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے پیارے بچوں؟ قرآن کریم نے دیا ہے، اور اسی قرآن کریم نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی منانا قرآن پاک کا حکم ماننا ہے اور اس کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، قرآن کریم کا جو فرمان ہوتا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر عمل کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ثواب ملتا ہے۔ پیارے بچوں، جشن ولادت سے مراد کیا چیز ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ بتائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ اچھا، جشن ولادت سے مراد وہ مبارک اجتماع ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، معجزات، خصلتیں، حالات اور حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے، وہ جشن ولادت کہلاتا ہے۔ کیا؟ جشن ولادت، ولادت کا جشن، ولادت کی خوشی، میلاد منانا، یہ پیارے بچوں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا، صحیح عقیدے والے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، جس پہ اس کو بڑی ڈھیر ساری برکتیں ملتی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، چند باتیں انشاءاللہ الکریم میں آپ کو اس میں سے بتاتا ہوں کہ ہمیں میلاد کیسے منانا چاہیے، پھر آپ سے کچھ سوالات بھی کرنے، ٹھیک ہے؟ ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمیں ایف جی این چینل پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کو اسکرین پر کچھ نمبر نظر آ رہے ہوں گے، تو نمبر پہ آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے۔ واٹس ایپ پہ جانے کے بعد پیارے بچوں آپ کو وائس ریکارڈ کرنی ہے۔ وائس ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو جو کہنا ہے اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اجازت ہے۔ اچھا اچھا کہیں، نعرے لگائیں، آقا کے آمد کے نعرے لگائیں، آقا کی باتیں بتائیں، اور ہو سکے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنا نام بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی اس وائس کو اپنے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں میلاد کیسے منانا چاہیے، چند چیزیں میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں میلاد اس انداز پہ منانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا چاہیے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ یعنی نماز 5 وقت ہمیں پڑھنی ہے۔ میلاد کیسے منانا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، میں عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ بھی نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں اور عمل کرنے کی بھی نیت کر لیں کہ ہمیں میلاد کیسے منانا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جن کی داڑھی نہیں ہے، جو بڑے ہیں، ان کو داڑھی کی نیت کر لینی ہے۔ زلفیں نہیں ہے، زلفے کی نیت کر لینی ہے۔ اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ بھائی ہماری داڑھی آئے گی جب ہم بھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ سنت رسول ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی ہم پڑھیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اپنے گھر پہ پرچم لگائیں گے، ہے نا، لائٹنگ کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، سادات اکرام جو غریب ہیں ان کی بھی ہیلپ کریں گے، ہے نا، ان کی ڈبل ہیلپ کریں، بلکہ ان سے جیسے عام لوگوں کی ہم ہیلپ کرتے ہیں تو سادات کرام جو سید صاحب ہیں ان کی ہم ڈبل طریقے سے ہیلپ کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان سے پوچھیں کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنی ہے، اور عبادت میں اضافہ کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ عبادت میں کیا کر دینا ہے پیارے بچوں؟ اضافہ کر دینا ہے۔ تو اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگی۔ اور میلاد ہمیں کیسے منانا ہے؟ ایسے منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ بتائیں، کچھ بتائیں بھائی، کیسے مناؤ گے آپ میلاد؟ مائک بھی دے دیں تھوڑا، نعت خواہ حضرات بھی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا اور جو چیز سے منع کیا ہے ان سے بچنا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے،
جی पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करना, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी। जी भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना भी खिलाना है। माशाल्लाह आपने जवाब अपने दुरुस्त दे दिए हैं। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आने वाला है और वक्त भी यानी हमारे प्रोग्राम का मुकम्मल होता जा रहा है और कमोबेश बस बहुत कम वक्त बचा है। तो चाहिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? इस पे तो आप लोग मुस्कुरा गए बड़ी तेजी से। जी कौन आएंगे सबसे पहले? करना क्या होगा मैं बताऊं आपको क्या करना होगा? चलें भाई मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखें ये बाउल के अंदर क्या है? बॉल। बाउल के अंदर क्या है? बॉल है ना, ठीक है। एक बच्चे को इधर आ जाना है। कौन आएंगे सबसे पहले? भाई आप इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे, क्या मसला है भाई? बिलाल मियाँ नींद आ रही है क्या कहते हैं? चले पहले छोटे बच्चे को बुला लेते हैं। अहमद नहीं आप तो उधर दिखोगे भी नहीं, थोड़ा आप आ रहा है। हारिस भाई आप आ जाएं, आपको बुलाते हैं, आपके लिए कुर्सी लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है, नाराज ना हो, ठीक है। आप उधर चले जाएं और इसको हम इधर रख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ खड़े हो जाएं आप, माइक इधर रख दें या इधर रख दें, इधर, ठीक है ठीक है। करना ये होगा आपको नॉर्मली कि ये बॉल है, बॉल उठानी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ होल्स भी दिख रहे हैं और ग्लास भी है। आपको यहाँ से कहीं ना कहीं से छोड़ना है ऐसे। ये किस में चला गया? ये नीचे इसके कुरान लिखा है। तो जिस गिलास के अंदर ये बॉल जाएगी उस गिलास के नीचे जो लिखा होगा उससे रिलेटेड आपसे सवालात होंगे। हाँ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा माशाल्लाह। आप जवाब दे देंगे? क्या कहते हैं? एफजीएन चैनल के नाज़रीन जो हमें मुलाजा कर रहे हैं एफजीएन चैनल से, तो आपसे भी मैं अर्ज करूंगा कि आपको भी देखना है बॉल किस में गई, उसका जवाब क्या है, सवाल क्या है, उसका जवाब भी आपने देना है। जी स्टार्ट करें आपसे ही, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के आप स्टार्ट कर दें भाई, ठीक है। कहाँ जा रही है देखते हैं। अरे ये तो पीछे ही रह गई, चलें कोई बात नहीं, उसी को एक दूसरी ले लें। जी क्या कहते हैं? किस में चली गई भाई? कुरान में गई है। तो अब इनसे सवाल कर लिया जाए कुरान से रिलेटेड। जवाब दे देंगे? लीजिए फिर माइक लीजिए, आप लीजिए। इनसे सवाल है प्यारे बच्चों, कुरान से रिलेटेड है। कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? जवाब आपको देना है, आपको किसी को नहीं बताना, ठीक है। पहुंच जाए तो हाथ उठा देना बस। आप पहुंच गए, क्या बात है भाई, अहमद रजा भाई पहुंच गए। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? मैं 30 बोले, इनको मैं 23 बोल रहे हैं। क्या कहते हैं भाई? जवाब इनका दुरुस्त है? जी। इनका जवाब दुरुस्त है। अंदाजा लगाया? कैसे लगाया? और क्या आ रहा था जहन में आपके? 30 आ रहा था और 23 आ रहा था। चले भाई माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। दूसरे बच्चे को माइक दीजिएगा जी। अब कौन आएंगे? मजा आ रहा है इसमें तो मुझे, हाँ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सबको बढ़िया लग रहा है? कौन आएंगे? बिलाल भाई आ जाएं, आप आ जाएं, शाबाश जी। बॉल इसमें मैं रख देता हूँ जी। डालें आप, किस में डालेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से भाई, संभालें अपने आप को, ऐसा ना करें जी। अरे वाह सुभान अल्लाह, किस में गया? फरिश्ते। बिलाल रजा को माइक दिया जाए। अच्छा माइक है इनके। चलें भाई आपसे सवाल है बिलाल रजा भाई से सवाल है, वो ये है, किससे है? फरिश्ते ना, फरिश्तों का बाप कहाँ चला गया? ये रे, हाँ फरिश्ते क्या हैं? सवाल है इनसे भाई, आपको नहीं बताना, ठीक है, किसी को भी। फरिश्ते क्या हैं? माइक है आपका, बताएं। क्या है भाई बताएं, अच्छे से जवाब दें। देखें आप, आसान सवाल हो गया बहुत ज्यादा, है ना? पहुंच गए सब लोग आप? जी। क्या कहते हैं? नहीं पहुंच रहे? चले मैं थोड़ा हिंट दे दूं इनको यार, क्या कहते हैं आप? जी, दे दूं? चले भाई, कौन सी मखलूक है ये आप बता दें। अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है? नूरी मखलूक है या कोई और दूसरी मखलूक है? जैसे हम लोग बशर हैं और वो क्या है? नूर। तो नूरी मखलूक है ना वो, क्या है?
آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں, بول نہیں رہے؟ چلیں بھائی ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کر لی ہے, چلیں لیکن بتا نہیں پائے آپ کو خیر درست کرا دیا گیا ہے. آپ کا جواب کیا مان لیتے ہیں؟ درست مان لیتے ہیں ماشاءاللہ. جی اب کون آئیں گے؟ آ جائیں بھائی, چلیں آپ نعت خواہ حضرات ہمارے آ جائیں. حسان بھائی جی آ جائیں, ادھر آ جائیں. مائک بھی لے لیجیے گا, چلیں ڈال لیں پہلے تو پھر مائک لے لیجیے گا. جی کس میں گئے؟ جنت میں. بھائی جنت سے ریلیٹڈ ان سے سوال ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو وہ سوال ہے یہ, جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کسی کو نہیں بتانا ادھر سے, ٹھیک ہے؟ 8 دروازے. دیکھ لیں, غور کر لیں. جی 12 تو نہیں ہے کہیں؟ 8 8 دروازے. کیا کہتے ہیں, جواب ان کا درست ہے؟ جی درست ہے. آپ بھی دیکھ لیں کہیں پھنس تو نہیں گئے. درست ہے. ہمارے پاس بھی لکھے ہیں 8 دروازے, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. بالکل درست ہے. اب کیا کہیں گے سب؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی اور کون آئیں گے اب؟ اچھا چلیں ایان بھائی آپ بھی آ جائیں. احمد رضا بھائی کو بھی آنا ہے. ہاں چلیں انشاءاللہ. جی لائے مجھے دے دیجئے, وہ سیدھا ہاتھ سے دیں. جی اب ڈالیں, آپ دیکھتے ہیں کس میں, سب بیچ بیچ میں ڈال رہے ہیں. قرآن. بھائی واہ ماشاءاللہ, قرآن میں 3 بال چلی گئی ہیں اب تک. تو قرآن سے محبت ہے ہمیں. جی قرآن پاک کی زینت کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ ہاں قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. آپ نے کہا سورہ رحمان. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی, ایان بھائی نے صحیح جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. FGN چینل کے ناظرین آپ بھی جواب دے دیں, بس بال تو مطلب ہمیں ہی ڈالنی پڑے گی. چلیں آپ کے لیے میں ایک بال ڈال دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں FGN چینل کے ناظرین کے لیے ایک بال ڈال دوں؟ چلیں بھائی ایک بال میں ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ سب بیچ میں ڈال لیں, میں ادھر سے ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں گئی؟ صحابہ کرام ماشاءاللہ. چلیں بھائی صحابہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, اور صحابہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. جی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کون تھے؟ آپ کو نام بتانا ہے. FGN چینل کے ناظرین صحابی رسول جو ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ آپ کو جواب دینا ہے. اسکرین پہ نمبر نظر آ رہے ہیں, آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے, وائس کرنی ہے. چلیں بھائی اب کون آ رہے ہیں؟ احمد رضا بھائی آ جائیں ماشاءاللہ, جلدی جلدی آ جائیں. چلیں شاباش شاباش. آپ تو دکھیں گے, دکھ جائیں گے. اچھا دکھ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ. لیجئے بسم اللہ پڑھ کے. اس کو نہ چھوئیے. جی تھوڑا پیچھے ہو جائیں. جی اس کو ہلائی نہیں, یہ بھی پیچھے جا رہا ہے. ادھر کہاں گیا؟ صحابہ کرام. چلیں بھائی ماشاءاللہ پھر صحابہ کا ذکر ہونے جا رہا ہے ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. جی صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب دیجئے. جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پہ ہی ان کا خاتمہ ہوا, انہیں صحابی کہتے ہیں. چلے میں اس کو تھوڑا درست کر دیتا ہوں. جن خوش نصیبوں نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا, ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں. اور احمد رضا بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. اب کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. کیا بات ہے. اب کون آ رہے ہیں لاسٹ؟ کوئی ہاتھ اٹھا رہے تھے, بچے تھے. ڈبل نہیں آئے جناب, آ جائیں آپ, آ جائیں آپ بھی آ جائیں. چلیں پھر لاسٹ کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے؟ جی اٹھائیے. جی اچھا سائیڈ میں ڈال لیں آپ تو ادھر. کیا بات ہے. فرشتوں میں 2 بول گئی ہیں. جی آپ سے سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے؟ آپ کو نہیں بتانا, ان کو بتانا ہے. فرشتوں کی تعداد اللہ پاک اور اس کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے, اور اللہ کے بتائے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. کیا بات ہے بھائی.
کمال کر دیا آپ لوگوں نے, سارے جواب اکثر آپ نے دینے کی کوشش کی ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. یوں پیارے بچوں اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں اور مزہ بھی آ گیا ہے اور علم دین سیکھنے کو بھی مل گیا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اب ہم ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں, لاسٹ ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام کے ذریعے ہم آپ سے الوداع کریں گے. جو ہمارا سیگمنٹ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا, اس میں آپ کو توجہ سے سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ توجہ سے سننا ہے. اور پیارے بچوں اس میں بڑی پیاری بات بتائی جائے گی, اور وہ بات کون سی ہوگی پتہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انوکھی پسند. کون سی پسند؟ انوکھی پسند. اب دیکھیں انوکھی پسند ہے تو آقا افضل, تو آقا کی پسند بھی افضل. کیا؟ آقا افضل, آقا کی پسند بھی افضل. تو دیکھیں وہ پسند آپ کو پتہ چلنے والی ہے, تو توجہ سے سنیں جی. پیارے آقا کی انوکھی پسند. پیارے بچوں آج ہم اس سیگمنٹ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. ایک مرتبہ جب آپ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو وہاں کدو اور گوشت کا سالن تھا جسے آپ نے بہت شوق سے کھایا. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کدو شوق سے کھانے لگے. سبحان اللہ. کدو کے طبی فوائد. قدرت نے تقریباً تمام سبزیوں اور پھلوں میں انسانی جسم کی ضروریات اور علاج کے انمول خزانے چھپا رکھے ہیں. کدو بھی انہی سبزیوں میں سے ہے جو صحت بخش اجزاء سے مالا مال ہے. طبی ماہرین نے اس کے کثیر فوائد بیان کیے ہیں. چند فوائد ملاحظہ فرمائیں. کدو میں موجود قدرتی وٹامن سی, سوڈیم, پوٹیشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے مختلف امراض کے خلاف مؤثر حفاظت فرماتا ہے. کدو میں پائے جانے والے اجزاء کی تاثیر قدرتی طور پر ٹھنڈی ہوتی ہے جو گرمی کا اثر کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے. قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے. کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے. پیشاب کے امراض, معدے کے امراض اور یرقان کے مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے. اس کے بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے مفید ہے اور نیند لاتا ہے. ہلکی آنچ پر پکائے ہوئے کدو کے سالن میں فولاد, کیلشیم, پوٹیشیم, وٹامن اے, وٹامن بی اور معدنی ورد غنی نمکیات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. کدو معدے کی تیزابیت اور جلن میں مفید ہے. گرم طبیعت اور محنت و مشقت کرنے والے افراد کے لیے کدو اور چنے کا دال کا پکوان قوت بخش غذا ہے. کدو ہر قسم کی دماغی ورم سوجن کو دور کرتا ہے. کدو کا گودا بچھو کے ڈنک پر لیپ کرنے اور اس کا رس مریض کو پلانے سے زہر کا اثر زائل ہوتا ہے. کدو کا گودا باریک پیس کر پیشانی پر لیپنے سے سر کا درد جاتا ہے. کدو کا پانی پینا پیشاب کی بندش اور جلن میں مفید ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اور پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ بھی ان غذاؤں کو پسند کریں اور ان کے فوائد حاصل کریں. پیارے بچوں آج ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں جانا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان غذاؤں کو پسند کریں اور ان سے سبق لیں. سادگی اور قناعت میں کتنی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بولیں گے سب لوگ؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں ہم نے کدو شریف کھانے کے فوائد سن لیے ہیں کہ کدو شریف کھانے کا. اچھا کدو شریف آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کو لوکی بھی بولتے ہیں ہے نا؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ سب؟ ممبئی میں کیا بولتے ہیں؟ لوکی. لوکی بولتے ہیں نا. پیارے بچوں اس کو کدو شریف بھی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کو کھانے کی برکتیں کہ یہ کن کو پسند تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ ہمیں پسند. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پسند. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے, پسند فرماتے تھے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی کھانا چاہیے, اور یہ ہری سبزیوں میں آتا ہے. کئی بچے دور بھاگتے ہیں, اس سے نہیں کھاتے. تو پیارے بچوں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنانا چاہیے اور اس کو کھانا چاہیے. جیسا کہ بڑے سارے فوائد ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے کہ پیٹ کے مرض کو دور کرتا ہے نا, پیٹ میں بیماریاں نہیں ہوتی. جو کدو شریف کھاتا ہے اس کو بیماریاں قریب نہیں آتی, طاقت اس کو ملتی ہے, پوٹیشیم, پروٹین, ہے نا. یہ اس طرح کے جو غذائی اجزات ہیں پیارے بچوں اس کو میسر ہو جاتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں, اور اس کی برکت سے وہ بچہ کیا رہتا ہے؟ تندرست رہتا ہے. تو پیارے بچوں جو آقا کی پسند وہ ہماری پسند, جو آقا کی پسند وہ ہماری پسند. اور ہمیں چون چناچے نہیں کرنا. آقا کو پسند ہے, ہم کو بھی پسند ہے. کس کو؟ اب نیت کون کر رہے ہیں آپ میں سے کھانے کی؟ سب نیت کر رہے ہیں, کیا بات ہے. FGN چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ بھی کدو شریف کو کھایا کریں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین آج بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے اپنے پروگرام میں کی ہیں, بہت کچھ آپ تک پہنچایا ہے, اور بہت پیارا پیارا ذکر ہم نے یہاں پر کیا ہے. کیونکہ جو ذکر یہاں پر ہوا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوا ہے, جو کہ بڑا عظیم ذکر ہے, اور اس کی برکتیں بھی ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ملی ہوں گی انشاءاللہ الکریم. یہ پروگرام ہمارا ہر ویڈنسڈے اور ہر سنڈے شام 7:15 بجے کے قریب یہ آن ایئر ہوا کرے گا. تو آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کو دیکھیں اور خوب شیئر کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے. مرحبا مرحبا مرحبا